وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس رزق کی کنجیاں اور حصول برکت کے اسباب میں۔ ناظرین، آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے، جس میں انشاءاللہ کئی ایسے امور کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو اگر ہم اختیار کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں رزق کی کنجیاں عطا کرتا ہے، اور ہمارے دیے گئے مال میں اللہ رب العالمین برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلے معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہمیں رزق اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وہ معاملہ ہے اناج کا ناپ تول کرنا، یعنی لین دین کے وقت ہم جس چیز کا لین دین کر رہے ہیں اگر وہ اناج اور غلے کی صورت میں ہے تو اسے ناپ تول کر لیا جائے، یہ ایک ذریعہ ہے برکت کا اور حصول رزق کا۔ اس باب میں چند ایک احادیث میں آپ کو سناؤں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2128، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیلو طعامکم یبارک لکم، اپنا اناج ماپ لو تمہارے لیے برکت ہوگی۔ ایسے ہی اس باب میں ایک دوسری روایت بھی ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ میں دیکھنی ہو تو ہم حدیث نمبر 2231 دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیلو طعامکم یبارک لکم فیہ، اپنا غلہ ماپ لیا کرو تمہارے لیے اس میں برکت رکھی جائے گی۔ غلے کے ماپنے سے مراد کیا ہے، یا غلہ جو ہم وزن کریں اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس تعلق سے ہمیں علماء کے کئی اقوال ملتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اناج کو ماپنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ آدمی قرض لیے ہوئے یا فروخت کردہ اور خرید شدہ غلے کی مقدار کی معرفت حاصل کر لے، اور اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ جو خوراک جو اناج میں نے لیا ہے اس کی مقدار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے اس باب میں بڑی بہترین بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ الکیل عند البیع والشراء مأمور به لإقامة القسط والعدل، کہ عدل و انصاف قائم کرنے کی خاطر بیع و شراء کے وقت یعنی خرید و فروخت کے وقت ماپنے کا اور ناپنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں۔ اور علماء نے اس کے تعلق سے بڑی بہترین باتیں کی ہے، اور بڑی بہترین اس کی توجیح اور تشریح کی ہے کہ خرید فروخت کرتے وقت جو ہے اس میں غلہ کیوں وزن کیا جائے۔ اس باب میں علامہ مناوی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے جو ہم فیض الباری کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے یحصل فیہ الخیر والبرکۃ والنمو، آپ کہتے ہیں یعنی اس میں خیر، برکت اور اضافہ ہوتا ہے، خیر، برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، علامہ طیبی رحمہ اللہ نے علامہ
طیبی رحمہ اللہ نے یہ بات بڑی بہترین کی ہے. مزید ہم دیکھنا ہو تو شرح طیبی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں فمن راعى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجد برکۃ عظیمۃ فی الدنیا واجرا عظیما فی الاخرہ، کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور گلے کو ناپنے کا اہتمام کیا تو وہ دنیا میں عظیم برکت اور آخرت میں عظیم اجر کا مستحق ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گلے میں برکت کے طلب کے لیے اور خرید و فروخت کے وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اگر اسے ناپ تول لیا جائے تو اس میں برکت ہوگی اور وہ رزق کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولنے کا ایک ذریعہ ہوگا. چلیے آئیے، یہ تو پہلی بات تھی. اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ رزق کے اسباب میں ایک بہترین اور بڑا سبب یہ ہے جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، یعنی قرض کی ادائیگی کا سچا ارادہ رکھنے والا شخص. اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور اس کے بعد وہ ادا کرنے کا پختہ اور سچا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جہاں آسانیاں اور سہولتیں مہیا فرماتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آئیے اس باب میں ہم چند دلائل کا ملاحظہ کریں. سب سے پہلی حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ما من عبد كانت له نیت فی آداء دینہ الا کان له من اللہ عز وجل عون. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قرض ادا کرنے کی نیت ہو مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اگر قرض کی ادائیگی کا پختہ ارادہ کر لے اور وہ یہ سوچ لے کہ مجھے قرض کسی حال میں ادا کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہے ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے. ایسے ہی ایک اور روایت ہے جو مسند احمد کی ہی ہے اور اللہ رحم فرمائے شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کی سند کو حسن قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان معه من اللہ عون وحافظ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد اور محافظ ہوتا ہے. یعنی اگر اس نے پختہ ارادہ کر لیا قرض کے ادائیگی کا تو اس کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین اس کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود یا فرشتوں کو اس کا محافظ مقرر کر دیتا ہے. آئیے اس باب میں ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے جسے امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنے معجم کے اندر نقل کیا ہے. کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ من اللہ عون وسبب لہ رزقا، کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے اعانت اور مدد ہوتی ہے اور اس کے لیے رزق کا سبب بنا دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی شخص اگر کسی سے قرض لے اور قرض لینے کے بعد اس قرض کی ادائیگی کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی ادائیگی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ اسباب مہیا کرتا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی کی نیت جو ہے اس کے لیے حصول رزق کا ذریعہ بنتی ہے. اگر اس باب میں تمام احادیث کو جمع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 5 فائدے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے مقروض کی نصرت و اعانت فرماتا ہے، یعنی جو قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ محافظ مقرر کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کا سبب مہیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس سے قرض کو اللہ تعالیٰ ادا کروا دیتا ہے اور یہ ادائیگی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. یعنی آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ قرض کے بدلے میں اسے نیکیاں دینی پڑے اور سامنے والے کے گناہ لینے پڑے، بلکہ اس کے سچے ارادے اور عزم مصمم ہونے کی وجہ سے اور اس کے پختہ
ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی قرض لینے والا اگر قرض کی ادائیگی کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستوں کو ہموار اور آسان کر دیتا ہے۔ آئیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تقریباً 6 امور کا تذکرہ کروں گا جو 2 احادیث کے اندر جمع کی گئی ہیں، جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ، کہ ان امور کی اگر ہم پاسداری کریں اور ان امور کی ہم حفاظت کریں اور ان پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ وہ امور کیا ہے؟ دھیان سے سنیں ناظرین۔ پہلا امر کیا ہے؟ سلام کہہ کر گھر میں داخل ہونا، یعنی جب گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ کر کے داخل ہو۔ دوسرا امر ہے مسجد کی طرف جانا۔ اگر ہم مسجد کی طرف جائیں، یعنی نمازوں کے لیے کثرت سے مسجد کی طرف جانا، یہ رزق کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا۔ ایسے ہی مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا، یہ رزق کے دروازوں کو کھولنے کا ایک سبب ہے۔ ایسے ہی حق بات میں حاکم کی نصرت اور تائید کرنا، اگر حاکم حق پر ہے تو اس کی مخالفت کے بجائے اس کی نصرت و تائید کی جائے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کیے بغیر گھر بیٹھنا، یعنی کسی کی غیبت کیے بغیر اپنے گھر میں بیٹھے رہنا، یعنی غیبت سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ان 6 امور کے تعلق سے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد مزید باتیں رکھی جائیں گی۔ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اور ایسے شیخ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام اللہ رحم فرمائے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب البر والاحسان باب افشاء السلام و اطعام الطعام کے اندر ذکر کیا ہے۔ آئیے وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وإن عاش رزق وكفي وإن مات ادخلہ اللہ الجنۃ، کہ 3 اقسام کے لوگ، ان سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ آگے انشاءاللہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ 3 اقسام کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہے۔ ان میں سے ہر ایک اگر زندہ رہے تو اسے رزق دیا جائے گا اور اس کی کفایت کی جائے گی، اور اگر فوت ہو جائے تو اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہے تو اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہے، جو مسجد کی طرف نکلے تو اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہے، اور جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ پہلی حدیث ہوئی، یعنی اس حدیث میں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے والا، مسجد کی طرف جانے والا یعنی نمازوں کو جانے والا، اور ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے والا، یہ 3 اشخاص ہو گئے۔ بقیہ 3 کون ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا؟ اس تعلق سے دلیل سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ابن حبان کی ہے اور اس کی سند کو شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہد فی سبیل اللہ کان ضامنا علی اللہ، من عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، من غدا الی المسجد او راح کان ضامنا علی اللہ، ومن دخل علی امام يعززه کان ضامنا علی اللہ، ومن جلس فی بیتہ لم یغتب انسانا کان ضامنا علی اللہ، یعنی ومن جلس بیتہ ومن جلس فی بیتہ ولم یغتب انسانا کان ضامنا علی اللہ، کہتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہے، جو شخص مریض کی عیادت کرے تو اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہے، جو شخص پہلے یا پچھلے پہر مسجد کی طرف جائے تو اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہے، جو شخص امام کی توقیر اور اعانت و نصرت کے لیے اس کے پاس آئے تو اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہے، اور جو شخص لوگوں کی غیبت کیے بغیر اپنے گھر میں بیٹھے تو اس شخص کے ضامن کیا ہیں؟
اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی اور دوسری روایتوں کو جمع کریں تو مذکورہ جن اشخاص کا میں نے تذکرہ کیا ان اشخاص کی لسٹ اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے ہیں کہ سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہونے والا یہ رزق دیا جاتا ہے دنیا میں اگر زندہ ہے تو، اور اگر فوت ہو جائے تو یہ جنت جانے والا ہے۔ ایسے ہی مسجد کی طرف چاہے صبح کے وقت جائے یا شام کے وقت جائے، ایسے ہی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والا، ایسے ہی مریض کی عیادت کرنے والا، ایسے ہی حاکم کی توقیر اور حق بات میں اس کی اعانت کرنے والا، اور لوگوں کی غیبت کیے بغیر اپنے گھر میں بیٹھنے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے دنیاوی اور اخروی فوائد و ثمرات خود ہی ان احادیث کے اندر بیان کر دیے۔ ان عاش رزق و کفیا و امات ادخلہ الجنت، اگر وہ زندہ رہا تو اسے رزق دیا جائے گا اور غموں اور پریشانیوں سے کفایت کیا جائے گا، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ 6 صفات ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دے گا اور ہمارے دیے گئے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ آئیے آج کے درس میں ایک اور عمل کہ اگر اس کا اپنی زندگی میں نفاذ کیا جائے تو اللہ تعالی رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس عمل کا تعلق میں سمجھتا ہوں معاشرے اور سماج سے ہے۔ یعنی اس عمل کا تعلق کیا ہے؟ معاشرے اور سماج سے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حدود کا قیام۔ یعنی اللہ کے حدود سے مراد کیا ہے؟ پہلے آپ یہ جان لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جن جرائم پر شرعی حدوں کو مقرر کیا ہے ان حدوں کو قائم کرنا یہ در حقیقت اللہ کے حدود کا قیام ہے۔ مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے، چورنی کا ہاتھ کاٹے جائیں، اس کو اگر نافذ کیا جائے۔ ایسے ہی شادی شدہ زناکار ہو تو اسے پتھر مار کے سنسار کیا جائے، اس حد کا قائم کیا جانا۔ ایسے ہی جھوٹ بولنے، تہمت لگانے والوں کو، شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جائے۔ تو ان حدود کا قائم کرنا در حقیقت کیا ہے؟ ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھولنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ ایسے ہی ایک بات یہاں یاد رکھیں، بعض حدود ایسے ہیں جن کا تعلق یعنی انسان کے نفس اور ذات سے ہے، جیسے ہم حرام میں نہ پڑیں۔ اللہ نے حد کیا مقرر کیا کہ یہ حلال ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ہمارے لیے اس حد کو نہیں توڑنا بلکہ اس حد پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یعنی جو اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے مقرر کی ہیں، ان حدوں پر قائم رہنا اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ اور ایسے ہی جو جرائم کے اوپر حدود مقرر کیے گئے شریعت کی طرف سے، ان حدود کو بھی اگر نافذ کیا جائے تو ہمارے لیے انشاءاللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آئیے اس باب میں احادیث کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس باب میں کئی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، تو ان میں سے ہم انشاءاللہ چند ایک حدیثیں لیں گے۔ ان میں پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے جسے شیخ عصام نے حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ۔ حدود میں سے ایک حد کا قائم کرنا اللہ کے شہروں میں 40 رات کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کو قائم کرنا، 40 رات مسلسل بارش ہو اور اس کے ذریعہ اللہ کی نعمتیں میسر ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے آئیے دوسری حدیث جو ہے، جسے امام احمد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد یعمل به فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا، زمین میں ایک حد کا قائم کیا جانا اہل زمین کے لیے 40 دن بارش کیے جانے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں روایات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی شرح میں ہم علماء کے اقوال دیکھتے ہیں تو علامہ یعنی امام سیوطی رحمہ اللہ نے شرح السیوطی کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں خیر لأہل الارض کا جو لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل زمین کے لیے بہتر ہے، تو کہتے ہیں ای اکثر برکتا فی الرزق وغیرہ من الثمار والانہار، اہل زمین کے لیے بہتر یعنی رزق اور اس کے علاوہ پھلوں اور نہروں میں زیادہ برکت والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقامت حد کی خیر و برکت کا سبب کیا ہے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی پر حد قائم کیا جائے، اسے اسلامی حدود کے مطابق سزا دی جائے تو اس میں ہمارے لیے خیر و برکت کیسے ہے؟ آئیے اس تعلق سے علامہ طیبی رحمہ اللہ کے اس قول کو پڑھتے ہیں جو شرح الطیبی کے اندر آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي إِقَامَتِهَا زَجْرًا لِلْخَلْقِ عَنِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَسَبَبًا لفتح ابواب السماء وارخاء غرابها وفي القعود عنها والتهاون بها انهماك لهم في المعاصي وذلك السبب لاخذهم بالسنين والجذب واهلاك الخلق۔ کہتے ہیں آپ اور یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے قائم کرنا مخلوق کو نافرمانیوں یعنی کہتے ہیں کہ حد کا قائم کرنا مخلوق کو نافرمانیوں اور گناہوں سے روکنے کا سبب ہے، اور ایسے ہی آسمان کے دروازوں کو خوب اچھی طرح کھولنے کا سبب ہے، اور حدود کو قائم نہ کرنا اور ایسے ہی چھوڑ دینا، ان کے متعلق لاپرواہی اختیار کرنا، تو یہ لوگوں کو در حقیقت اللہ کی نافرمانی میں مگن کرنا، اور یہی بات ان کے قحط سالی اور خشک سالی اور ایسے ہی اللہ کے جانب سے گرفت میں آنے اور مخلوق کی بربادی کا سبب ہے۔ اللہ دیکھیے علامہ طیبی رحمہ اللہ نے کتنی بہترین بات کی کہ اگر حد کو قائم کیا جائے تو اس کے ذریعہ کیا ہے، اور واقعی ایک آپ دیکھیے کہ جہاں شرعی حدود قائم ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر، تو آپ کو وہاں گناہ اور جرائم کی شرح جو ہے بہت کم ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمت اور برکت سے نواز کے رکھا ہے۔ آپ جائیں، جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں انہیں یعنی وہاں ہمارے ملکوں کی طرح مٹی نہیں ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، مٹی کی بہت قلت ہے، اس کے باوجود آپ کو سال بھر، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، سال بھر ہر قسم کی سبزی آپ کو وہاں پر ملے گی، ہر قسم کے آم کا سیزن نہیں ہوتا ہے لیکن آپ وہاں جا کر کے دیکھیں کہ بغیر سیزن کے بھی آپ کو وہاں آم کھانے کو ملے گا، یعنی اللہ نے ساری نعمتیں ان کو دے کے رکھی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے حدود کو قائم کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ، اور جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اس چیز کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی جامع بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے حد کو قائم کرنا در حقیقت لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنے اور باز رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جب لوگ گناہ سے دور ہوں گے، باز رہیں گے گناہ سے، تو در حقیقت وہ ایمان اور عمل صالح پر ڈٹے اور قائم رہیں گے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارشوں کو نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ انہیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ لیکن وہیں اگر حدود کو قائم نہ کیا جائے، آپ دیکھیے جہاں اسلامی حدود نہیں ہے وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے چھوٹے یعنی ہر سب سے زیادہ آپ کو گناہوں کی شرح آپ کو ملے گی، اور بہت زیادہ گناہ یعنی برائیاں اور بدکاری اور بے حیائی، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ دیکھیے
آپ یقین کریں، یعنی جہاں شرعی حدود کا نفاذ نہیں ہے، ہم خود اپنے ملک کی حالت کو لے کر کے دیکھیں تو اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. آپ دیکھیں کہ 2 سال 3 سال 4 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کا معاملہ پیش آتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ریپ کا معاملہ پیش آیا، وہ معاملہ کورٹ میں گیا. میں عدالت کو برا بھلا نہیں کہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر شرعی قانون کے مطابق شادی شدہ شخص اگر کسی کا ریپ کرتا ہے اور اسے پبلکلی عوام میں کھڑا کرا کے اگر پیٹ دیا جائے، پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی اتنی جرأت ہوگی کہ وہ دوبارہ کسی کا ریپ کرے یا اس قسم کے کام میں ملوث ہو. میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. سعودی عرب طائف میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے طالب علم کو یہ موقع دیا تھا، جالیات میں دین کی خدمت کرتے کرتے ہائی کورٹ میں ٹرانسلیشن کا. طائف کے محکمہ العدل الطائف میں میں مترجم بھی تھا الحمدللہ. تو وہاں ایک مرتبہ ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک طالب علم نے، یعنی ایک نوجوان نے کسی طالبہ کو اسکول کے یعنی کالج کے باہر چھیڑ دیا تھا. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے، آئے دن اس پر پولیس کمپلین ہوتے ہیں، بچیاں بیچاری روتے روتے اپنے گھروں کو آتی ہیں. ہمارے یہاں اسلامی حدود کو اگر نافذ کر دیا جائے تو اللہ کی قسم اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. جب یہ معاملہ کورٹ میں آیا تو شریعت میں اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی بچی کو چھیڑ دے یا طالبہ کو چھیڑ دے تو اس کو کیا سزا دی جائے. اب یہ قاضی کے اوپر ہے کہ وہ ایسی سزا دے کہ اس پر ظلم بھی نہ ہو لیکن سزا بھی دی جائے. قاضی صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس بچے کو روزانہ اسکول کے باہر لے جاؤ، کالج کے باہر، اور پولیس کی گاڑی میں اس کے ہاتھ اس طرح ہتھکڑیوں سے پھنساؤ اور گن کر کے 40 ڈنڈے پوری عوام میں اس کو مارو مسلسل 7 دنوں تک. جیسے اسکول کالج ختم ہوتا ساری بچیاں جمع ہو جاتی، پورے عوام کو سڑک پر روک دیا جاتا، اعلان کر کے باضابطہ کہ آج ایک بندے کو سزا دی جائے گی اور اس کا جرم یہ ہے، اور پبلکلی عوام الناس کے سامنے اسے پیٹا جاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہی سزا ہمارے یہاں دی جائے تو کسی میں اتنی جرأت ہوگی دوبارہ جا کر کے کسی کالج کے باہر یا کسی اسکول کے باہر یا راہ چلتے کسی بچی کو چھیڑے؟ میں تو نہیں سمجھتا کیسا ہونے والا. تو شرعی حدود کا نفاذ در حقیقت یہ انسان کو گناہ اور برائیوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ ایک مرتبہ چور کا ہاتھ کاٹ کر کے دیکھیے، دوبارہ کوئی چوری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ایک مرتبہ زانی کو سریعام پیٹیے آپ، دیکھیے اس کے بعد کوئی زنا کی کوشش نہیں کرے گا انشاءاللہ، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ چھوٹ. کورٹ میں کیس آیا، کیس آنے کے بعد وہ معاملات چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم کر بھی کیا سکتے؟ ہماری آبادی ملک کی اتنی بڑی ہے اور جج حضرات جو ہمارے ہیں ان کی کمی ہے، تو اس اعتبار سے معاملہ کئی سالوں تک، بسا اوقات کئی معاملے تو ایسے ہیں کہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور معاملہ داخل کرنے والا بیچارہ قبر میں پہنچ چکا ہے. بہرحال اگر اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے رزق کے دروازوں کے کھولے جانے کا اور حصول برکت کا. آئیے اس کے بعد جو ہے ایک اہم مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ ہے کہ انسان اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی شہادتین کی گواہی دینے کے بعد اپنے دین پر ڈٹا رہے، جمع رہے، وہ ایک اکیلے یکتا رب کی عبادت کرے اس طریقے اور راستے کے مطابق جو طریقہ اور راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھولے گا اور آسمان سے برکت کی برکھائیں بھی برسائے گا. آئیے میں نے کیوں ضمانت دی؟ اس لیے کہ مجھے میرے رب کے کلام پر پختہ اور مکمل یقین ہے کہ میرے رب کی جو باتیں ہیں اگر ہمارا ایمان ویسا ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں. آج بھی اگر ہمارا ایمان اس معیار کا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے تو انشاءاللہ آج بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے زمین پر آئیں. میں تو اس چیز کا قائل ہوں. بہرحال آئیے میں آپ کو بتلاؤں استقامت کا معنی کیا ہے. پہلے یہ ہم جان لیتے ہیں.
اس کے بعد اس کے تعلق سے دلائل کا مشاہدہ کریں گے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات فی غریب القرآن کے اندر استقامت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا استقامت الانسان لزوم المنہج المستقیم، انسان کی استقامت درست منہج کو چمٹنا ہے، یعنی جو کتاب و سنت کا منہج اور راستہ ہے اس کو پکڑ لینا، اس سے چمٹ جانا، یہی کیا ہے؟ استقامت ہے۔ یعنی اس کا ایمان متزلزل نہ ہو، حالات جتنے بھی اس کے حق میں برے ہو جائیں، معاملات اس کے ساتھ جتنے بھی خراب ہو جائیں، اس نے جو کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا ہے اس پر ڈٹا رہے، جمع رہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کے اندر باب الاستقامہ میں استقامت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء استقامت کا معنی بیان کرتے ہیں معنی الاستقامت لزوم طاعت اللہ تعالی، استقامت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے چمٹے رہنا۔ اب اگر ہم اللہ کی اطاعت سے چمٹے ہیں تو در حقیقت اللہ کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم معنی یہی کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو منہج، جو طریقہ، جو سلیقہ حیات دیا ہے اسلام کی صورت میں، اس کو اختیار اور قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہی استقامت ہے، یہی استقامت۔ اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ بعض صحابہ اللہ اکبر بے حد اور بے پناہ تکالیف میں مبتلا کیے گئے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی رضی اللہ عنہم، یہ تمام صحابہ صحابیات اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار یعنی تکالیف اور مصائب میں ڈالے گئے، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائی۔ آئیے اس باب میں ہم دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ الجن آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اللہ نے کہا، اور یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ راہ حق پر استقلال اختیار کرتے تو ہم انہیں بہت فراوانی، بہت وافر پانی پلاتے۔ معذرت چاہتا ہوں ترجمے کے لیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لوگ راہ حق پر استقلال اختیار کر لیں، یعنی اگر لوگ راہ حق پر ڈٹے رہے، جمے رہیں، تو ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بہت وافر مقدار میں پانی عطا کرتا۔ تو اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس تعلق سے اگر ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پڑھیں تو آپ ارشاد فرماتے، جیسا کہ امام طبری نے تفسیر طبری کے اندر نقل کیا ہے، الاستقامت سے مراد اطاعت پر جمے رہنا، یعنی اللہ استقاموا سے مراد کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت پر جمے رہے تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ، اللہ نے کیا کہا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہتے ہیں الغدق سے مراد بہت زیادہ پاکیزہ پانی ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ ہم تفسیر طبری دیکھیں تو اس میں یہ چیز ملتی ہے، ان کا بھی قول ملتا ہے کہ الطریقہ سے مراد راہ حق ہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا سے مقصود یہ ہے کہ ہم انہیں بہت زیادہ مال عطا فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں پانی پلاتا، یعنی ان کے زمینوں کو اللہ تعالیٰ، ایک تو حقیقی معنی یہ ہم لیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے انہیں پانی پلاتا، بہت زیادہ انہیں یعنی اپنی آسمان سے بارش برساتا ان کے لیے، زمین سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے نکالتا ان کے لیے، جس سے وہ فائدہ حاصل کرتے اور جس سے وہ برکت حاصل کرتے۔ اور جب وہ آسمان سے بارش نازل ہوتی اور زمین سے جو چشمے پھوٹتے تو اس کے بدلے زمین پر ہریالی پھیلتی، اور اس ہریالی کے ذریعہ وہ اپنے لیے اناج اگاتے، غلے اگاتے، مویشیوں کو پالتے
اور اس کے ذریعہ کیا ہے خوشحالی سے اپنی زندگی کو گزارتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کیا ہے استقامت اختیار کر لے, دین پر ڈٹا رہے, جمع رہے, تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بہترین رزق سے نوازتا ہے. آئیے حصول رزق کے باب میں ایک اور اہم مسئلہ وہ ہے دعائے ماثورہ. یعنی انسان اگر دعائے ماثورہ کا اہتمام کرے, جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں یا جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا, تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ رزق کے دروازوں کو بھی کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا. جیسے ایک مثال لیتے ہیں, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے ایک حصے کو پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی تھی. آپ نے کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. تو اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما دے تاکہ وہ شکر کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ جو مکہ جہاں کسی درخت کا وجود نہ تھا, سائے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی, اللہ نے وہاں اتنی برکتیں عطا فرمائی, وہ دین پر ڈٹے رہے تو اللہ نے ان کے لیے زمین سے زمزم کا چشمہ نکالا اللہ رب العالمین, اور انہیں اللہ نے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو دعائے ماثورہ کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, جب وہ گزر رہے تھے راستے سے تو ان کے سامنے ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے, تو وہاں 2 کنواری لڑکیاں کنارے کھڑی تھی, اپنے باری کے انتظار میں لوگ چلے جائیں تو ہم اپنے جانور کو پانی پلا لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ایک درخت کے سائے تلے آ کے لیٹ گئے اور کیا دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, آپ جو خیر بھی میری طرف نازل فرمائے بلا شبہ میں اس کا محتاج ہوں. یہ دعا کی انہوں نے. ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کے بکریوں کو پانی پلا دیا, پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر دعا کی, اے میرے رب, روزی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ابھی میرے سامنے ظاہر ہوا میں اس کا محتاج ہوں. یعنی دونوں لڑکیوں کے باپ کو مزدور کی ضرورت ہے اور مجھے روزی کی ضرورت ہے. انہوں نے یہی دعا کی, اللہ یعنی یہ جو بچیاں ہیں دونوں, ان کے باپ کو مزدور چاہیے جو ان کے جانوروں کو پانی پلایا کرے, اور مجھے خود روزی کا میرا مسئلہ ہے, مجھے بھی رزق چاہیے. انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی دعا قبول کی کہ جب وہ گئے ان بچیوں کے والد کے پاس تو اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں رزق بھی دیا, رہنے کی جگہ بھی اللہ نے مہیا فرمائی, اور ان دونوں میں سے ایک بچی کا نکاح بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم اور مرضی سے ہو گیا. اللہ. دعائے ماثورہ کا اہتمام کرنا چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب رزق کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے, کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار میں, حدیث نمبر 2720 2720 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیائی التي فیہا معاشی وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ. اے اللہ میرے لیے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے معاملے کو برباد ہونے سے سنبھال دینے والا ہے. اے اللہ میرے لیے دنیا سدھار دے جس میں میری معاش ہے یعنی زندگی ہے, اور اے اللہ میرے لیے آخرت سنوار دے جس میں میرا لوٹنا ہے, اور اے اللہ میری زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا باعث بنا دے اور میری موت کو ہر شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا دے. اللہ اکبر. اس دعا کے متعلق علامہ قرطبی رحمہ اللہ المفہم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, دنیا اور آخرت اور دین و دنیا کی خیر کو اپنے اندر سموئے ہوئے یہ عظیم دعا ہے. ہر سننے والے پر یہ لازم ہے کہ اسے یاد کرے اور اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں دعا کرے. شاید قبولیت کے ساتھ میں اس کی دعا
اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو سن لے، اس کی دعا قبول ہو جائے تو اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جائیں۔ تو اس دعا کو میں ایک مرتبہ پڑھ دوں تاکہ آپ سن لیں اور سننے کے بعد اسے ضرور یاد کریں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیائی التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی دعائیں کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نماز سکھلا رہے تھے تو آپ نے اسے یہ دعا سکھلائی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ یہ دعا بھی دیکھنی ہو تو ہم صحیح مسلم میں ہی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ دعا بھی موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم رزق کے اسباب کے لیے بہت سارے اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، انہی اعمال صالحہ میں ماثورہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جن دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ نے امت کو جو سکھلائی اور پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام ناظرین مرد و خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔